وہ کہتے یار امین بھائی، میں نے کہا جی سردار صاحب، کہتے یار یہ لاہور کے لوگوں کی اور میری آپ لوگوں کے ساتھ کیمسٹری نہیں ملتی۔ 12 سال اون چودھری اس شخص کے ساتھ رہا۔ اون صاحب دعوت نامے لکھ رہے تھے رات 2 بجے اور ان کو میسج آ گیا کہ صبح آپ نے نہیں جانا، اللہ حافظ، ہمیں آپ کی ضرورت ہے۔ 2000 بندے کا ڈیلی کھانا خان صاحب نے ہمارے ذمہ کیا ہوا تھا دونوں بھائیوں کے۔ 126 دن تک ہم کھانا بھی دیتے رہے۔ کوئی بھی جلسہ لاہور کا ہوتا، جی لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے، فنڈ ریزنگ کرے، چلو جی کون کون ہے ایم پی اے کا امیدوار، ہم نے آدھا ہاتھ اوپر کرنا، آدھا ڈرتے ڈرتے نیچے کر دینا، آدھا اوپر کیا تو کہنا اچھا تم بھی امیدوار ہے، یہاں 20 لاکھ ہو گیا۔ تو ایک دن مجھے سابقہ گورنر صاحب چودھری سرور صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا، تو انہوں نے مجھے بتائی، انہوں نے کہا امین آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں، جس دن میں ٹی وی کے سامنے آیا نا تو لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ خان صاحب کا اصل چہرہ کیا ہے۔ میں نے کہا جی تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیں۔ انہوں نے کہا لو جی سنو پھر۔ مگر میں نے ایم پی اے ہونے کے بعد ایک عہدہ ہوتا ہے پارلیمانی سیکرٹری پنجاب، وہ عہدہ میرے پاس تھا اور میں نے دونوں عہدوں کو ٹھوکر مار دی کسی کاز کے لیے۔ وہ کاز کیا تھا؟ 3.5 سال تک جھوٹ سن سن کر ہمارے کان پک گئے تھے، تھک گئے تھے ہم، کیونکہ ایک ایسا وزیر اعلیٰ ہم پر مسلط کر دیا گیا تھا جس کو 2 لفظ انگلش کے نہیں آتے تھے، جس کو اتنا فرق کا پتہ نہیں تھا کہ نیسلے میں اور نیسپاک میں کیا فرق ہے۔ یہ میرے بھائی آپ کو بتا چکے ہیں۔ میں آپ کو اگر ایسی باتیں بتاؤں آپ ہنس ہنس کے حیران ہو جائیں گے۔ ایک دفعہ میں ان کے پاس گیا، بلکہ میں کئی دفعہ جاتا تھا، میرے حلقے کا یہ کام ہے، میرے حلقے کا وہ کام ہے۔ وہ کہتے یار امین بھائی، میں نے کہا جی سردار صاحب، کہتے یار یہ لاہور کے لوگوں کی اور میری آپ لوگوں کے ساتھ کیمسٹری نہیں ملتی۔ اس کو کیمسٹری کا بھی نہیں پتا تھا، یعنی آپ اندازہ لگائیں جس کو 2 لفظ نہیں آتے تھے انگلش کے، 14 کروڑ عوام کے اوپر وہ مسلط کر دیا گیا تھا وہ شخص۔ تو اس نے کیا کرنا تھا؟ یعنی کہ آپ ایسے سوچ لیں، ایک سائیکل چلانے والا شخص ایک بس کی سیٹ پر بٹھا دیا جائے، اسٹیئرنگ اس کے ہاتھ میں پکڑا دیا جائے تو وہ الٹائے گئی، وہ کوئی اس سے خیر کی امید نہیں ہوگی۔ تو میں یقین سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ نوکریاں دینے کا جھانسا دیا گیا، کروڑوں لوگوں کو گھروں کا جھانسا دے کر بے روزگار کر دیا گیا، چھتوں سے چھتیں چھین لی گئیں، مطلب ایسے جھوٹ میں آپ کو کیا بتاؤں جن کا سرے سے کوئی ان کے دل میں، ان کے ذہنوں میں کوئی خیال تک نہیں تھا، اور عوام کے سامنے آ کے وہ اتنے با اعتماد طریقے کے ساتھ جھوٹ بولتے تھے، اور ابھی تک وہ شخص جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آپ کو دعوے سے بتاتا ہوں جتنا میرا بھائی اون چودھری اس کو جانتا ہے یا جتنا میں ان کو جانتا ہوں، آپ لوگوں میں سے شاید کم لوگ ہمارے بھائی جانتے ہوں گے۔ 12 سال اون چودھری اس شخص کے ساتھ رہا، یعنی کہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں، آپ لوگ میرے لیے محنت کر رہے ہیں، ہمارے اعظم بلوچ صاحب، ہماری جتنی بھی ہماری ٹیم ہے، میرے بھائی ہیں، ہماری والدہ ہیں، عمران جوید صاحب ہیں، دیگر ساتھی ہیں، محنت کر رہے ہیں۔ تو اگر جس دن میں ایم پی اے بن جاؤں تو میں آپ کو کہوں جی اللہ حافظ مجھے آپ کی ضرورت نہیں ہے، تو میرے سے گھٹیا انسان کو دنیا میں نہیں ہوگا۔ سیم اسی طرح عمران خان نے اون چودھری کے ساتھ کیا، حلف لینے جانا تھا قومی اسمبلی میں، اون صاحب دعوت نامے لکھ رہے تھے رات 2 بجے اور ان کو میسج آ گیا کہ صبح آپ نے نہیں جانا، اللہ حافظ ہمیں آپ کی ضرورت نہیں۔ تو اس شخص کے اوپر کیا گزری ہوگی؟ 12 سال جس نے اس پارٹی کے لیے محنت کی، گھر بار چھوڑ کر، بیوی بچے چھوڑ کر پیسہ لگایا، اور بعد میں جو دھرنا دیا 126 دن کا، آپ یقین کریں یہ تو بہت چھوٹی سی بات ہے، میں آپ کو بتا رہا ہوں، مگر یہ حقیقتیں بتانی چاہیے۔
2000 بندے کا ڈیلی کھانا خان صاحب نے ہمارے ذمہ کیا ہوا تھا دونوں بھائیوں کے. 126 دن تک ہم کھانا بھی دیتے رہے. ہم شوکت خانم کے لیے فنڈ ریزنگ اپنی جیب سے دیتے رہے. ہم کوئی بھی جلسہ لاہور کا ہوتا جی لاہور میں جلسہ ہونے جا رہا ہے فنڈ ریزنگ کرے, چلو جی کون کون ہے ایم پی اے کا امیدوار, ہم نے آدھا ہاتھ اوپر کرنا, آدھا ڈرتے ڈرتے نیچے کر دینا, آدھا اوپر کیا تو کہنا اچھا تو بھی امیدوار ہے لیا 20 لاکھ روپیہ. یعنی جلسوں کے لیے پیسے لیتے, شوکت خانم کی فنڈ ریزنگ کے لیے پیسے لیتے, دھرنے کے لیے پیسے لیتے رہے ہم سے ہر موقع انہوں نے. اور میں آپ کو ایک ایسی چیز بتاتا ہوں جو ایک دن مجھے سابقہ گورنر صاحب چوہدری سرور صاحب کے پاس میں بیٹھا تھا تو انہوں نے مجھے بتائی. انہوں نے کہا امین آپ کو ایک چیز میں بتاتا ہوں, جس دن میں ٹی وی کے سامنے آیا نا تو لوگوں کو میں بتاؤں گا کہ یہ خان صاحب کا اصل چہرہ کیا. میں نے کہا جی تھوڑا سا مجھے بھی بتا دیں. انہوں نے کہا لو جی سنو پھر 70 لاکھ اوورسیز جو کہ پی ٹی آئی کے ممبر ہیں, $50 پر پرسن ان کی سالانہ ممبرشپ فیس ہے. $35 لاکھ سال کا اکٹھا ہوتا ہے. کیا کبھی کسی نے پوچھا خان صاحب وہ $35 لاکھ یعنی 74-75 کروڑ کا وہ کتنے جی وہ کدھر جا رہا ہے؟ ابھی تک یہ سوال اٹھنے اور یہ گورنر سرور صاحب نے اٹھانے. اور اس کے بعد جو پارٹی کے فنڈ سے پیسے نکال کے مجھے یہ بتائیں اس شخص کی سورس آف انکم کیا ہے؟ کوئی بتائیں مجھے. کوئی اس کی فیکٹری ہے, کوئی ملے ہیں, کوئی کاروبار. یہ سارا پارٹی فنڈ سے نظام چلتا ہے, پارٹی فنڈ سے سارے سسٹم چلتے ہیں. میں آپ کو کیا کیا چیزیں بتاؤں, سب 2 نمبری ہے, چہرہ ہی مختلف ہے, جھوٹوں کا بادشاہ ہے, یو ٹرن کا ماسٹر ہے ان کا. اور میں اینڈ میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے ایک کاز کے لیے پی ٹی آئی جوائن کی تھی اور اس سوسائٹی نے جتنا دل کھول کر جتنی کوششوں کے ساتھ جس طرح میں نے محنت کی تھی اس طرح سوسائٹی نے محنت کر کے اس پارٹی کو یہاں سے جتایا تھا تاکہ ہمارے آنے والے بچوں کی جو ہماری آنے والی جو نسلیں ہیں, ہمارے بچے جو ہیں ان کا فیوچر برائٹ ہو سکے. مگر افسوس کہ 3.5 سالوں میں سوائے ہمیں جھوٹوں کے علاوہ کچھ نہیں ملا. تو میں آپ سے یہ امید کر کے جا رہا ہوں, ایک دفعہ پھر ریکویسٹ کر کے جا رہا ہوں کہ اگر آپ پڑھے لکھے لوگ باہر نہیں نکلیں گے تو پھر آپ برے لوگوں کو موقع دیں گے, دوبارہ موقع دیں گے اس ملک کی تقدیر کے ساتھ کھیلنے کا. تو خدا را آپ پڑھے لکھے لوگوں کے اوپر بڑی ہمیں امیدیں ہیں. یہ سوسائٹی ایک پڑھے لکھے لوگوں کے جیسے ایک تسبیح میں دانے پروئے ہوتے ہیں ویسے ہی سوسائٹی کے لوگ ایک تسبیح کے دانوں کی طرح رہ رہے ہیں. تو میں آپ سے ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں 17 جولائی کا جو الیکشن ہے اس کو ایزی نہ لیجئے گا, کیونکہ اکثر لوگ ضمنی الیکشن پر انٹرسٹ نہیں لیتے اور وہ کہتے ہیں کوئی نہیں جی جب جنرل الیکشن ہوئے گا دیکھی جائے گی. اس نے کون سا کوئی جو ہے ملک میں پارٹیاں چینج ہونی ہیں یا کوئی تقدیریں بدلنی ہیں, نہیں. اس الیکشن کا جو فیکٹ ہوگا وہ 2023 کے اوپر بڑا اثر انداز ہوگا. یہ ایک ایسی مطلب ایک آپ کا رائٹ پاتھ سیٹ کرے گا جو کہ آنے والے دنوں میں ہماری حکومت کو مضبوط کرے گا. تو خدا را انٹرسٹ لیجئے گا, سیریس ہو کر 17 جولائی کو اپنی ذمہ داری کو نبھائیے گا. اور ہر بندہ یہ عہد جب کر لے گا نا کہ میں 20 یا 25 لوگ اپنے ذمہ لے کر ان کو لے کر جاؤں گا, ووٹ کاسٹ کراؤں گا, تو یقیناً اگلی دفعہ سے بھی اس دفعہ کی جو لیڈ ہوگی وہ زیادہ ہوگی.